صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک وحدت رکھی ہے، یعنی ایک ایسا ذریعہ رکھا ہے کہ سارے کے سارے اس نقطہ پر آپس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ نقطہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے درمیان رکھا ہے، جو مشرک، کافر، اللہ رب العزت کا منکر، آخرت کا منکر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نقطہ سے الگ کر دیا، اور یہ ہمارے درمیان اتحاد کا نقطہ، یہ اخوت کا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اخوت کا ایک ایسا رشتہ بنایا کہ اس رشتہ کی بنیاد پر مرد و عورت، بڑے چھوٹے، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی قرار پاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ دور دراز کی کسی نسل کا ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کی زبان اور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اہل ایمان موجود ہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ ان کو اللہ نے کسی بھی جگہ پر موجود ہوں آپس میں بھائی بنایا ہے، ان کی تکلیف، ان کی خوشی، ان کا غم، سب کچھ آپس میں سانجھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں اخوت کی بنیاد پر وہ شریک ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صراحت کے ساتھ اور وضاحت کر دی کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان کا جہاں کہیں بھی ہے آپس میں وہ بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یترکہ، نہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو چاہے آپس کا کتنا ہی مفادات کا اختلاف کیوں نہ ہو، وہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا، وہ اس پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا، وہ اس کو تکلیف اور مصیبت میں مدد کی ضرورت کے وقت تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، آپ نے فرمایا کہ آپس میں بھائی چارے کی وجہ سے نہ تم آپس میں بغض رکھو، نفرت رکھو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ، اس کے پاس فلاں سٹیٹس زیادہ، آپس میں کسی بھی بنیاد پر حسد نہ رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، کیسے ہی تمہارے مفادات کے جھگڑے کیوں نہ ہو جائیں، ایک آدھ دن غصہ ہوا، غصہ ختم کیا، دوبارہ بھائی چارے میں آپس میں منسلک ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد کہتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندو تمہیں جب رب تعالیٰ نے بھائی بنایا ہے تو آپس میں بھائی ہی بن کر رہو، آپس کی نفرتیں، کینے اور غصے کے لیے سب کچھ آپس میں ایک دوسرے سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان سارے آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو پھر آپس میں نفرتوں کا راہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپس میں بغض اور نفرت کہاں سے دار آتی ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت نہیں دی، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک لڑی میں پرویا ہے، اور ہمیں وہ لڑی جو ہے جس کی وجہ سے ہم ایک ہیں وہ اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ میرا مفاد وہ اہم ہے، اگر مفاد اس کے ساتھ متضاد ہے، فلاں بندہ میرے مفاد کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تو اس کے ساتھ ساری زندگی کے لیے قطع تعلقی ہے۔ میرے فلاں چچا، تایا، بہن، بھائی، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، میں نے رشتہ مانگا، اب ساری زندگی کے لیے ہمارا بائی کاٹ ہے۔ فلاں سے میں نے چیز طلب کی، ادھار مانگا، اس نے ادھار نہیں دیا، اب ساری زندگی کے لیے الگ ہو گئے۔ یا فلاں انسان کو میں یہ کام کروانا چاہتا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، اب سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ یعنی ایسی باتوں پر ہم آپس میں الگ ہو جاتے ہیں کہ جو وقتی غصے کا باعث تو ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایمان اور اسلام کے رشتے کو خود ہی کینچی کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام کے درمیان بھی چھوٹے چھوٹے تنازعات ہو جاتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے تنازعات بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان ایک جنگ ہو گئی، اور دونوں الگ الگ اپنے اپنے گروہ میں تقسیم ہیں، لیکن وہ اگر وقتی غلط فہمی تھی، اس نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی جب جنگ ختم ہوئی تو عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے گھر مدینہ تک چھوڑ کر تم واپس آؤ، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اور ان کے ساتھ یہ معذرت بھی کی کہ اس وجہ سے ہماری آپس میں لڑائی ہوئی، ہماری آپس میں کوئی ورنہ دشمنی نہیں ہے، غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس بات پر ہمیشہ پچھتاوے کا شکار رہی کہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ تنازع بن گیا اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ سے اس بات پر معافی مانگتی رہی، نہ کہ یہ کہ آج یہ ہو گیا تو اب ساری زندگی کے لیے ہمارا بائیکاٹ ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ بڑے بڑے معاملات ہونے کے بعد بھی آپس میں صلح کر لیتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہ تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم۔ اس وجہ سے بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی جلیل القدر صحابہ ہیں، چھوٹی بات پر ایک دفعہ تنازع ہوا، وقتی طور پر کوئی بات ہوئی، لیکن بعد میں دونوں ہی ایک دوسرے سے معذرت کر رہے ہیں کہ میری غلطی ہے، میں نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہارے مقام کا لحاظ نہیں کیا، یہ بات نکل گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں تنازع ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو ہی جاتا ہے۔ کسی بات میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس اختلاف اور تنازع کو بغض اور نفرت کا ذریعہ بنا لیا جائے، دل میں کینہ بھر لیا جائے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں، گالی گلوچ کیا جائے، ہمیشہ سے قطع تعلقی کر لی جائے۔ جب یہ ایسا ہوتا ہے پھر ہم اصل گناہ کے کہہ لیں کہ مستحق بن جاتے ہیں کہ ہم آپس میں ہمیشہ کی نفرت پال لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحجر المسلم اخاہ المسلم فوق ثلاثۃ ایام۔ اخوت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں رکھتا، 3 دن سے زیادہ اس سے منہ نہیں موڑتا۔ ہو گیا 2-3 دن میں غصہ ختم ہو جاتا تو انسان دوبارہ صلح کر لے۔ اور یہ فضیلت بھی بتلا دی کہ جو آغاز کرے گا سلام میں، رشتہ جوڑنے میں، نفرت ختم کرنے میں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ لیکن ہماری انا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر نفرتیں پال لیتے ہیں کہ ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پہلے صلح کر لی تو پھر میرا مقام اور وقار کیا رہ جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میں دب گیا ہوں، یا میں اس سے چھوٹا ہو گیا ہوں، یا میں حقیر ہو گیا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آغاز کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی، دین کی نظر میں بھی بڑا قرار پاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے میں اپنی خواہشات اور انا کو مکمل کر لوں، اللہ چاہے راضی ہے یا خوش ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔